الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں کول بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرانس کی حکومت کی طرف سے اور وہاں کے کچھ اخبارات کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، اس کے بارے میں اطمینان سے سوچ رہا تھا تو تاریخ کے کچھ سنہری پنے نظر آئے، جس میں ابو جہل جو مکے کا سردار ہے، چودھری ہے وہاں کا، اور جس کا دعویٰ ہے کہ مکے میں جتنے اور چھوٹے گنڈے ہیں، چاہے وہ عتبہ ہے، ولید ہے، امیہ ہے، بھئی یہ سب میرے چیلے ہیں، میں ان کا بھی سردار ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن نا ابو جہل اپنے باقی چیلوں کو لے کے، جو اپنے آپ کو گنڈے کہتے ہیں اس دور میں، کہ جی ہم تو بہت بڑے چودھری ہیں مکے کے، تو ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ، ابو لہب اور اس کے بیٹے، اب یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک جھونپڑی کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جھونپڑی کے دروازے پر کیا کرنے گئے ہیں آج یہ اس جھونپڑی کے دروازے پر دھمکی دینے کے لیے نہیں گئے، اپنی ایک بات کہنے کے لیے گئے کہ ہماری یہ بات مان لو۔ اب وہ جھونپڑی کس کی ہے؟ وہ جھونپڑی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اور بلال اس وقت گھر پہ نہیں ہے، بلال کی ماں کے پاس سب گئے، سب کو پتا ہے ان کو کہ اس وقت بلال گھر پہ نہیں ہوتا، بلال مزدوری کرنے جاتا ہے، بلال جن کا غلام ہے انہوں نے اسے کام پر لگا رکھا ہے، تو یہ اکٹھے ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے پاس گئے، اور جا کے اس کی ماں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بیٹا، الفاظ دھیان سے سنیے اور اس کو اپنے دل پہ قلم بند کیجئے، تاکہ یہ جو بار بار دنیا میں گستاخیاں ہوتی ہیں آپ کو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں بھی یہ ہوتا کیوں ہے۔
ہر ایک بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا کہ کوئی کام کیوں ہو رہا ہے، وہ کہ فرانس والے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نکتہ چینی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. دنیا میں تو اور بہت سے بڑے بڑے لوگ بھی ان کی نظر میں ہیں، اور بہت سی قومیں بھی ہیں، لیکن بار بار صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اس واقعے کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں کہ بات کیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے سیدنا بلال کی امی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ جو سارے مکے کے چودھری اکٹھے ہو کے آج تیرے دروازے پر آئے ہیں، اور کس کے دروازے پہ آئے بھائی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرمایا اس لیے آئے ہم سب لوگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بیٹا بلال جو ہے نا وہ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ تیرے بیٹے کو ہم نے بہت مار کے بھی دیکھ لیا، تشدد بھی کیا، درے بھی مارے، گرم ریت پر بھی لٹایا، گلے میں پھندا ڈال کے سارا دن گلیوں میں کھینچا بھی، لیکن یہ جب نکلتا ہے نا تو ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اور میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. فرمایا بلال بار بار کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، اور آہستہ نہیں کہتا. سیدنا ابو بکر نے ایک دفعہ کہا تھا مکے کی زندگی میں جب مسلمانوں کی وہاں سرکار نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں تھا، بلال جب گلی میں چلتے ہیں پھر زور زور سے کہتے ہیں اللہ احد. سونے ابو بکر نے کہا کہ بلال او آہستہ کہہ لیا کر، یہ جب تو زور سے کہتا ہے نا یہ تجھے پتھر مارتے ہیں. فرمایا اے ابو بکر آپ میرے لیے محترم ہیں، آپ رسول کریم کے ہم سفر ہیں، لیکن جب تک میں پوری دل کی گہرائیوں سے پکار کے نہیں کہتا مزہ ہی نہیں آتا. یہ مجھے مارتے ہیں تو مجھے اور لذت آتی ہے. اب یہ سارے چودھری کہنے لگے حضرت بلال کی امی سے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اب وہ مائیں تو نرم دل ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلال آئے گا تو میں بات کروں گا اس سے. اب شام کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں ہم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ کا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں نا ان کی نگاہیں انسانوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہیں. اپنی ماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا، بڑی محبت سے کہا اماں جی سچی سچی بتاؤ، آپ کے دل میں تو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا، یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے کہ اماں جی آپ کے دل میں تو ایسی بات نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی ہمارے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی زمینیں نہیں ہیں، دور ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو بڑا سرمایہ دار ہو ہم جا کے اس سے پناہ لے لیں گے. ہجرت تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلتے ہیں، آگے جن کے یہاں ٹھکانہ ہوتا ہے. اپنی ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اماں جی سچی بتائیے آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی؟ تو ماں نے پھر جواب دیا کہ بلال آج مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے تھے ہمارے گھر پہ، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں اور چلے جاؤ. بلال اتنے خوش ہوئے، اماں کے کندھوں کو پکڑ کے کہا اللہ اکبر اماں جی آج ہم کامیاب ہو گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کالے تو انسان ہی نہیں ہوتے، یہ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ غلاموں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم محمد الرسول اللہ کو جینے نہیں دیں گے. اماں جی ان بڑے بڑے چودھریوں کا ہماری کٹیا کے دروازے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین محمد کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے ان دشمنوں نے. آج نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. کہا اماں جی انہوں نے تسلیم کر لیا ہے.
کوئی کسی کو گالی کب دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گالی کون لوگ دیتے ہیں؟ شریعت نے بتایا، سونے رسول نے ہمیں سکھایا، کہا مسلمان جو ہیں طاقتور مومن اللہ کو پسند ہیں۔ کیوں طاقتور مومن کیوں پسند ہے اللہ کو؟ کیونکہ طاقتور بندہ گالی نہیں دیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، گالی کون دیتا ہے؟ جو بے بس ہوتا ہے۔ منہ سے اپنے گندی باتیں کون کرتا ہے؟ جس کا زور نہیں چلتا۔ یاد رکھیے اس فلسفے کو آپ۔ ابو جہل، عتبہ، ولید، انہوں نے لاتعداد ظلم مسلمانوں کے اوپر کیے، اور جب بے بس ہو گئے تو غلامان رسول کے دروازے کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک دیے۔ گالی دنیا میں وہ لوگ دیتے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں۔ گالی وہ دیتا ہے جو ڈرپوک ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جا کے دانشور سے پوچھ لیجئے، سر عام بازار میں گالیاں دینا بہادری کی بات نہیں ہوتی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ کسی مذہب کو، کسی قوم کو جو لوگ سر عام برا کہتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کی طاقت کو مان لیا ہے کہ اب ہم بے بس ہیں۔ فرانس کے لوگ اگر اپنی ایک دفعہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں تو پچھلے 1000 سالوں میں انہوں نے 1000 مرتبہ گھٹنے ٹیک کے مسلمانوں سے معافی مانگی ہے، 1000 مرتبہ۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں۔ رچرڈ کو اٹھا کے دیکھو، 14 لاکھ فوج لے کر آیا بیت المقدس کو فتح کرنے، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ 1-2 نہیں، 14 لاکھ فوجی لے کے آیا، پوری یورپ کی فوجیں اکٹھے کر کے اس نے بیت المقدس کے اوپر جب حملہ کیا تو کیا ہوا آخر؟ 14 لاکھ کے 14 لاکھ بے بس ہو گئے۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اللہ کی طاقت سے ان کو جھکنے پر جب مجبور کیا، تو آپ اتہاس پڑھ لیجئے، انہیں کی کتابیں پڑھ لیجئے فرانس والوں کی۔ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتم سمرپن کر کے معافی مانگ کے اپنی جان چھڑوائی۔ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں بار بار فرانس ہی کیوں؟ اصل میں کچھ لوگوں کا دھندا ہوتا ہے۔ اور فرانس نے کیا پایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی کرنے سے ہوا کیا؟ یاد رکھیے گا میری بات، یہ فطرت کا قانون ہے۔ اسلام فطرت کا مذہب ہے۔ فطرت کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی زمین پر بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا تو وہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ضرور پیدا ہوں گے، اسی مٹی سے ہوں گے، اسی خطے سے ہوں گے، اسی زبان کے ہوں گے۔ فرانس کو دیکھیے آپ، آج تو میڈیا کا دور ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ فرانس کے بارے میں پڑھیے، آج سے 1000 سال پہلے فرانس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے بادشاہ کی گردن اتاری۔ دوبارہ گستاخیاں کی تو وہاں چند مسلمان گئے، انہوں نے وہاں بسنا شروع کر دیا۔ پھر گستاخیاں کی تو وہاں مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ نقاب کے اوپر پابندی لگائی تو وہاں کے غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ آج فرانس کے کٹر پنتھی اس لیے نہیں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں کہ انہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تکلیف ہے۔ اب وہ جب فرانس کی گلی کوچوں میں چلتے ہیں، وہ فرانس جہاں 1000 سال پہلے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، آج فرانسیسی نسل کے 1 ملین مسلمان وہاں 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے کسی بھی یورپین میڈیا سے جا کے۔ اسلام کی فطرت ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے کو اسلام سے تکلیف کیا ہے؟ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر، تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ غریبوں کو ساتھ میں بیٹھنے کا حق ہے، اس بات کی تکلیف ہے۔
تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان چودھری اچھا کپڑا کیوں پہنتے ہیں، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ گورے اور کالے ایک صف میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان حکمران بہت آرام دہ زندگی گزارے، تکلیف اس بات کی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حکمران بھی اور چپڑاسی بھی اور میتر بھی تمام کے تمام لوگ برابر نماز پڑھتے ہیں اور ایک تھالی میں کھانا کھاتے ہیں، اس بات کی تکلیف ہے۔ ان کو اسلام سے یہ تکلیف ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق کی بات کیوں کرتا ہے۔ آپ پہلے تکلیف کو سمجھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ایسی ہیں کہ اس نام پر آج تک مسلمانوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور زبان درازی کرنے والے کیا اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ 1400 سال پہلے جو ایک دین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا شروع کیا، آج جو لوگ برائی کر رہے ہیں اسلام کی، چاہے وہ یورپ میں ہوں چاہے وہ فرانس میں ہوں، ان کے درمیان انہی کی نسل کے، انہی کی رنگ کے، ان کی زبان بولنے والے مسلمان الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کو کسی تلوار کے زور سے نہیں اسلام قبول کروایا گیا۔ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہی ایسی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچے گا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا۔